تو جاہلیت میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ کہ جنہوں نے عبادت کا تصور مسخ کر دیا تھا، لیکن مہینہ حرمت کا ہو اور جنگ و جدل کریں اپنے تئیں، وہ کوشش کرتے تھے کہ اس سے بچیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ محرم کا تقدس اور اس کی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، رمضان کے بعد اسے افضل قرار دیا۔ اسی طرح عاشور کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال اس کے ساتھ ایک اور دن کا اضافہ کروں گا۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت، یہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ، اور پھر یہ تقویم کا سلسلہ رائج ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اہل سنت کے لیے یکم محرم کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت، اور شہادت اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کی تمنا فرمائی، آپ نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی شہادت اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات ہمارے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے لیے آتی ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے آتی ہیں۔ حفیظ جالندری مرحوم نے شاہنامہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچپن کے حالات و واقعات لکھے۔ تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، اور بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غمخوار بنایا گیا، لیکن آپ نے بھی دکھوں کو، مصائب کو، مسائل کو، تکالیف کو، اپنوں کے بچھڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا اور برداشت کیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتحاد اور اتفاق کی بات ہے، بڑی مبارک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ میں نے ایک جانب کا ذکر کیا کہ منصب افتاء کا غلط اور بے دریغ استعمال، کیا مختلف مکاتب فکر کے باہم ایک دوسرے کے خلاف فتاوی کی پوری کتابیں موجود نہیں ہیں؟ کیا اسی طرح اگر علماء اور ذاکرین، وہ کہ ریاست بھی جن کے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخلے پر پابندی لگا دیتی ہے، اس لیے یہ کوشش بڑی مبارک ہے، بڑی مستحسن ہے۔ میں اس شعر کا پھر اعادہ کروں گا حضرت آغا جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ کے لیے کہ ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک چراغ موسم سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے دیکھ۔ بڑا مشکل کام ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔